جی मोहतरम सामीन, मैं आपका मेज़बान बहार हुसैन, और आज जो मैं आपसे वाक़या शेयर कर रहा हूँ, एक शख्स बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि मैंने आपका पैगाम सुना, आप मुझे हक़ पर लगे। मेरा दिल गवाही देता है कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं और वाकई इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अल्लाह है जो हमें दिखाई नहीं देता। मैं पत्थरों की पूजा से इनकार करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आप तबलीग फरमा रहे हैं कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मैं आप पर ईमान लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफ़क़त मोहब्बत के साथ इस नए आने वाले इंसान को, जिसका ताल्लुक एक कबीला था बनु सुलैम, उस कबीले से इसका ताल्लुक था, इसे दीन इस्लाम में शामिल कर ली। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से माली हैसियत पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपका गुज़र बसर कैसा होता है। तो वो कहता है कि मैं बनु सुलैम से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसमें करीबन 3000 लोग हैं और मैं उन 3000 में सबसे ज़्यादा गरीब तरीन हूँ। यानी उन 3000 लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया, मेरी कोई उन्होंने इमदाद नहीं की। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अब जब ये हमारे दीन में आया है तो इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है, इसकी हमें मदद करनी होगी और हर हाल में मदद करनी होगी। सबसे पहले एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी ऊँटनी बतौरे तोहफ़ा इस इंसान को पेश करता हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे और आपने अपना अमामा उठाकर उस शख्स के सर पे रख दिया और ये कहा कि मैंने ये अमामा आज ही ख़रीदा है और आज ही आपको बतौर तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ। अब हज़रत सलमान फ़ारसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी मिल गई, अमामा मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बाकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। आप इसके खाने का इंतज़ाम फरमाएं, आप इसके खाने का इंतज़ाम फरमाएं। हज़रत सलमान फ़ारसी मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और इधर उधर देखा कि किस घर से धुआं उठता मुझे दिखाई देता है। कहीं किसी घर से धुआं उठता दिखाई नहीं दे रहा। सामने जो निगाह पड़ी तो दरे फातिमा बिनते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। जाकर दस्तक दी, कौन? सलमान फ़ारसी, आपका ग़ुलाम। कैसे आना हो? आज बनु सुलैम के एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हुए हमारे दीन में दाखिल हुए हैं। आपके शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें अमामा दिया है और एक और सहाबी ने इन्हें अपनी ऊँटनी पेश की है। अब हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा ये भी तो फरमा सकती थी कि जब मेरे शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अमामा दे दिया तो हमने अपना हिस्सा दे दिया, लेकिन आपने कहा नहीं। क्या चाहते हो? कहा नबी पाक ने फरमाया है इसके खाने का इंतज़ाम किया जाए, इसके खाने का इंतज़ाम किया जाए। क्या घर में कुछ पक्का है? आप फरमाती हैं पिछले 3 दिनों से
شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین نے کھانا نہیں کھایا. چولہا ٹھنڈا ہے، لیکن مہمان کو بٹھاؤ، مہمان کو بٹھاؤ کہ میں ہر صورت میں اسے کھانا دوں گی. اور کہا کہ آپ مہمان کو بٹھا کر ذرا میرے پاس تشریف لائیں. آپ نے مہمان کو ایک درخت تلے بٹھایا اور آپ تشریف لائے اور عرض کی جی. آپ نے فرمایا کہ یہ کمبل لے جا اور یہودی شمعون کے پاس جا، اسے کہو اس کمبل کو چاہے تو تم خرید لو، چاہے تو گروی رکھ لو، اور اس کے عوض کھانے کو کھجوریں، سرکہ، آٹا، جو جو کچھ بھی ہے وہ مجھے دے دو. آپ نے عرض کی آپ اپنا کمبل مبارک آپ ایسا نہیں، میرا یہ حکم ہے. یعنی سلمان فارسی نے تردد کیا کہ نہیں آپ کی چیز باہر نہیں، لیکن کہا میرا حکم ہے جاؤ اور یہودی شمعون سے کہو کہ اس کے عوض مجھے کھانے پینے کی چیزیں یا تو اسے گروی رکھ لے یا پھر یوں کرے کیا کہ یہ بالکل لے لے، خرید لے. اب حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ جاتے ہیں کس کے پاس؟ شمعون یہودی کے پاس، اور کہتے ہیں کہ یہ کمبل رکھ لو، یہ کمبل رکھ لو اور اس کے عوض کھانے کو فلاں فلاں جو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو. یہودی کمبل دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. کمبل ایسی مہک، ایسی مہک، ایسا اجلا کمبل کہ کیا کسی بڑے سے بڑے نواب کا ہوگا، بڑے سے بڑے شہنشاہ کا ہوگا. اس قدر سلجھا ہوا، اس قدر اجلا، اس قدر خوشبودار مہکتا ہوا. کہا سلمان یہ کمبل کس کا ہے؟ آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ یہ کمبل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کمبل ہے. تو کہا کہ میں نے آج ہی تورات میں پڑھا ہے، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے آج ہی تورات میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی اپنی اولادیں یا وہ خود کئی کئی دن کے بھوکے ہوں گے، لیکن جب ان کے ہاں کوئی مہمان آ جائے گا تو وہ اپنی چیزوں کو گروی رکھ کے یا فروخت کر کے مہمان کی تابعداری کریں گے، مہمان کی مہمان نوازی کریں گے. اور کہا کہ سلمان فارسی میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کمبل لے جائیں واپس، اور مجھے پتا ہے کہ شہزادی یہ کمبل قبول نہیں کریں گی، اس لیے کہ وہ نہیں چاہیں گی کہ میں انہیں کوئی چیز دوں. تو میں آج صدق کے دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں دین اسلام پہ عمل پیرا ہو جاؤں گا. میں آج سے مسلمان ہوں اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. گھر میں شہزادہ 3 دن کا بھوکا ہے، دوسرا شہزادہ بھی 3 دن کا بھوکا ہے. ظاہر ہے کہ جب 2 بچے 3 دن کے بھوکے ہیں تو ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بذات خود بھی 3 دن کی بھوکی ہوں گی، کہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے شوہر حضرت علی بھی 3 دن سے بھوکے ہوں گے. لیکن جیسے ہی کوئی مہمان آیا ہے تو آپ نے گھر کی چیز کو فروخت کر کے یہ ضروری سمجھا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. سبحان اللہ. بس یہ ہیں زندگی کے وہ رنگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے واضح کی. آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی شمشیر نہیں اٹھا رکھی تھی کہ بطور شمشیر لوگوں کو کہا کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہیں، آپ نے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اپنے عمل کی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے کردار کی مہک کے ساتھ
لوگوں کو اپنا گرویدہ کر دیا اور ایسا عمل پیش کیا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ جو پیغام دے رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک رب کو تسلیم کرو، ایک رب کی عبادت کرو، کیونکہ پوری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم اور پاکیزہ ذات